سکتا، جو بشر ہو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ جبریل کون ہے؟ سارے بولو نور ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا مجھے بتا، اگر جبریل نور ہو کر بشر ہو سکتا ہے تو کیا میرا مصطفیٰ میرا نبی بشر ہو کر نور نہیں ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نور اور بشر کا یہ جھگڑا آپ کو پتہ ہے، یہ اکثر رہتا ہے۔ کوئی لوگ معاذ اللہ کہتے نہیں آپ حضور کو بشر کہہ سکتے ہیں، نور نہیں کہہ سکتے۔ تو یاد رکھیں، جو بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر نہیں مانتا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے وہ کافر ہو جائے۔ یاد رکھیں، جو حضور کو بشر نہیں مانتا، جو سرکار کی نورانیت کا انکار کرتا ہے، حضور کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے وہ شخص بد عقیدہ ہے، فاجر ہے، فاسق ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا حضور نور ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضور کا فرمان کیا کہتا ہے؟ تو قرآن اور حدیث کی بات ہوگی، ہم یہاں سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب احباب ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ کیا؟ ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اب نور سے کیا مراد ہے اور روشن کتاب سے کیا مراد ہے، اس پہ آپ نے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ان کی تفسیر اٹھا لیں، اس تفسیر کو اٹھا کر آپ پڑھیں، وہاں آپ کو یہی ملے گا۔ اس نور سے مراد کیا ہے اور روشن کتاب سے مراد کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے، جنہوں نے علم ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ سے حاصل کیا، جنہیں حضور نے بہت ساری دعائیں دی ہیں، تو وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور نور سے مراد نبیوں کا سلطان ہے۔ اچھا چلیں اگلی تھوڑی سی میں آپ کو مزید بات کھول کے بیان کر دیتا ہوں۔ تفسیر جلالین ہے، کیا نام بولا ہے؟ بولیں تفسیر جلالین۔ یہ درس نظامی کی جو کتب ہم پڑھتے ہیں، جب مدرسے میں ہم پڑھتے تھے تو یہ تفسیر وہاں ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، درس نظامی کے اندر۔ تو ہم نے ایک دن اپنے استادوں سے پوچھا کہ حضور یہ تفسیر جلالین کیوں پڑھائی جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اور تفسیریں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ بیٹا یہ جو تفسیر جلالین ہم پڑھتے ہیں، اس میں جتنے بھی قول موجود ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں نا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ راجع ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو سارے کے سارے راجع سے مراد یہ اپنا راجہ صاحب نہ سمجھ لینا، ٹھیک ہے؟ قول دو طرح کے ہوتے ہیں، اور بھی قول ہیں، یہ قول ہے، یہ قول ہے، یہ قول ہے۔ راجع کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے اقوال ہیں، جتنے قول ہیں، وہ سب کے سب مفتہ بہی ہیں، سب کے ساتھ مستند ہیں۔ کیا ہیں؟ مستند ہیں۔ آپ جائیں کسی مدرسے میں جائیں، عالم دین سے کہیں کہ تھاؤ تفسیر جلالین، آپ کہتے ہو کہ حضور نور ہیں یا نہیں ہیں، بشر ہیں، کیا ہیں؟ ہم نور نہیں مانتے۔ میں نے کہا دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر میں، آپ کے مدرسے میں، آپ کی الماری میں یہ کتاب پڑھی ہے تفسیر، آپ ٹھائیں تفسیر جلالین، سب سے جو راجع قول ہے، جو مستند ہے، جو مفتبی ہے، وہاں یہ نور سے مراد کیا لکھا ہے آپ اٹھا کے پڑھیں، وہاں یہی لکھا ہے کہ قرآن سے مراد، یہ کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اور نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن نے حضور کو نور کہا ہے یا نہیں کہا۔ اگلی بات بڑی قابل غور ہے، کیا
حدیث بھی ہے سرکار کی کہ حضور نور ہیں یا نہیں ہیں، تو بڑی قابل غور بات ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، کیا نام بولا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ تو آپ نے ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا ہے؟ کیا سوال کیا تھا؟ آپ ایمان سے بتاؤ، آپ صحابی ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے حضرت آدم صفی اللہ کو پیدا کیا؟ پھر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال بتا رہا ہے صحابی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جناب آدم کی ولادت سے قبل بھی کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ اب سوال یہ کر رہے ہیں حضور سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا ہے؟ اب دیکھیں جواب سنیں، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر اللہ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، خشک و تر کو پیدا کیا ہے، یا پتھروں کو پیدا کیا ہے، جانوروں کو پیدا کیا۔ نہیں، جواب سنو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ تو جو بولنا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کو پیدا فرمایا ہے؟ حضور کے نور۔ اس کا مطلب یہ ہے جب نہ کب تھا، نہ تب تھا، نہ جب تھا، اس وقت بھی میرے آقا کا ذکر ہو رہا تھا۔ سوال یہ بنتا ہے، شاہ جی جب نور سب سے پہلے پیدا کیا تو حضور کو سب سے آخر میں کیوں مبعوث فرمایا؟ سوال ہے یا نہیں؟ آپ سے سوال ہوتا ہے نا بھائی، سوشل میڈیا کا دور ہے، توجہ رکھنی ہے۔ یہ جو آپ کو پتہ ہے فتنوں کا دور ہے، تو آج کا جو میرا جوان ہے اس کے دل کی جو مٹی ہے یہ بڑی زرخیز ہے، یہ فوراً فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، دائیں بائیں جیلم سے آگے پیچھے۔ سوال یہ ہوتا ہے جی بھائی جب حضور کا نور تھا ازل سے تو سرکار آخر میں کیوں آئے؟ آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ سنیں نا جو ہمارے علماء نے جواب دیے، آپ بھی تڑپ جائیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو حضور کا نور پہلے تھا، بھیجا آخر میں ہے، اس لیے کہ کائنات والوں کو یہ بتا دیا، توجہ چاہتا ہوں، کیا کائنات والوں کو یہ بتا دیا کہ اس کائنات کی ابتدا بھی میرے محبوب سے ہوتی ہے، اس کائنات کی انتہا بھی میرے محبوب سے ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم نور اور بشر کی بات کرتے ہیں نا، سوال یہ ہوتا ہے او جی سنیو، آپ کہتے ہیں کہ حضور نور بھی ہیں تو بشر بھی ہیں، حالانکہ سوال تو یہ بنتا ہے جو بشر ہو تو وہ نور نہیں ہو سکتا، اور جو نور ہو تو وہ بشر بولو نہیں ہو سکتا۔ توجہ سے بات سننی، ویسے ہوا میں سبحان اللہ نہیں، اس بات کو آپ نے پلے باندھنا ہے اور جواب سنیں۔ یہ سوال آپ سے ہوتا ہے جو بشر ہو وہ نور نہیں ہو سکتا، جو نور ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ سوال ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اٹھائیں مشکات شریف، پہلی حدیث ہے، ریاض الصالحین اٹھا لیں، بے شمار کتب حدیث کے اندر جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کیا نام بولے؟ بولو سارے، حدیث جبریل۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس، توجہ رکھنی ہے، یہ اس کا جواب دینے والا ہوں کہ نور بشر ہو سکتا ہے، بشر نور ہو سکتا ہے، یہ جو اعتراض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس، ایک شخص آیا، سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہے، کالے سیاہ اس کے بال ہیں، سیدھا آ کے حضور کے پاس دو زانوں ہو کے سرکار کے پاس بیٹھ گیا۔ اچھا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بہت لمبا سفر کر کے آیا ہے، لیکن ایسے ٹینشن ایسے فٹ لگ رہا تھا، پتہ چلتا تھا ابھی کہیں قریب سے اٹھ کے آیا ہے، سرکار کے سامنے بیٹھا۔ توجہ رکھنی، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے حضور کے لگے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اس نے، پہلا سوال یہ تھا مل اسلام مل احسان،
حضور اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، متسع قیامت کب قائم ہوگی، یہ سوال اس سے کیے، حضور نے جواب دیے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جواب جب حضور نے دیے نا، جواب لے کے وہ جب جانے لگا تو فاروق اعظم حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ اب بول رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ جبریل تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ کون تھا بھائی؟ جبریل کون ہے؟ فرشتہ ہے یا نہیں؟ فرشتہ کیا نوری مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ نوریوں کا سردار ہے۔ کون ہے؟ نوریوں کا سردار ہے۔ تو میں نے کہا تو کہتا ہے جو نور ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ جبریل کون ہے؟ سارے بولو نور ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا مجھے بتا، اگر جبریل نور ہو کر بشر ہو سکتا ہے تو کیا میرا مصطفیٰ میرا نبی بشر ہو کر نور نہیں ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا حضور بشر ہو کر نور نہیں ہو سکتے ہیں؟ اچھا اگلی جو نا بڑی قابل غور بات ہے، آپ قرآن اٹھائیں، یہ تو میں آپ کو قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، چلیں باقی اگر آپ نہیں مانتے، حضرت مریم علیہ السلام بتائیں جناب مریم کے پاس جناب جبریل امین کس صورت میں آتے تھے؟ اٹھائیں قرآن پڑھیں، وہاں وہ بشری صورت میں آتے تھے۔ کس کی صورت میں آتے تھے؟ بشری صورت میں آتے تھے، فرشتہ بشری صورت میں آتا تھا۔ تو بتائیں نا اگر جبریل نور ہو کر بشر ہو سکتا ہے وہاں ہم کو اعتراض نہیں ہے، تو یہاں میرا نبی اگر بشر ہو کر نور ہو سکے وہاں آپ کو کیا اعتراض ہو جاتا ہے؟ اچھا